پچھلے کچھ ہفتوں سے پاکستان میں احتجاجوں کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے اور ان احتجاجوں کی وجہ سے مریم نواز جیسے لوگوں کے بڑے عجیب بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ پوری کہانی گھڑی گئی ہے، وہ بچی بالکل پاک صاف ہے۔ کیا ان احتجاجوں کا کوئی اصل فائدہ بھی ہے یا ان احتجاجوں کو بھی ہم سب نے بھول جانا ہے؟ ضرور ان پروٹیسٹ کا فائدہ ہوگا کسی حد تک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یعنی اسٹیٹ اس طرح کے احتجاجوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ میرا یہی ماننا ہے کہ جو بھی نیا نظام ان احتجاجوں کی وجہ سے نکلے گا وہ بھی ہماری آزادیوں کو نہیں بچائے گا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسٹیٹ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اسٹیٹ اور سیاستدان ضرور دعویٰ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے، لیکن کوئی بھی اسٹیٹ اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا۔ اسٹرنر کہتا ہے The state always has its own logic, its own agenda which it ruthlessly fulfills and it will soon turn against the will of the people that it was intended to represent۔ یعنی کہ حکومت کا خود کا ایجنڈا ہمیشہ پہلے آئے گا اور عام لوگوں کی خواہشات ہمیشہ بعد میں آئیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر اسٹیٹ کو یہ طاقت ہم سے ملتی ہے جب ہم سوشل کانٹریکٹ بناتے ہیں۔ سوشل کانٹریکٹ کے مطابق عام انسان اپنی آزادی اسٹیٹ کو بیچ دیتا ہے تاکہ اسٹیٹ اس کی حفاظت کرے۔ مثلاً کہ ایک اسٹیٹ میری جان و مال کو بچانے کا وعدہ کرتی ہے اگر میں اسے ٹیکس دوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حکومت کو پوری آزادی مل جاتی ہے۔ جس سوشل کانٹریکٹ نے ہماری زندگی بہتر کرنی تھی اس نے اسٹیٹ کو جنت دکھا دیا۔ اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ مار دھاڑ یا وائلنس سے سب کا کوئی سلوشن یا حل نکلے گا۔ یاد رکھیں، اسٹیٹ ہمیشہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف مار دھاڑ کریں گے تو پھر آپ کو اسٹیٹ کے خلاف لڑنا پڑے گا، اور اسٹیٹ ہمیشہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسٹیٹ کو تو ویسے بھی موقع چاہیے کہ وہ اختلاف کو ختم کرے، اور اگر اختلاف میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اسٹیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب مل کر اسٹیٹ کے ایبسولوٹ پاور میں یقین کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پہلا قدم ہم سب کو یہ لینا چاہیے کہ ہم سب مل کر مانیں کہ ہم پہلے انسان ہیں، نہ کہ اسٹیٹ کے غلام۔ اسٹیٹ کو اتنی طاقت ہم نے دیا۔ میکس ٹرنر کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو اتنی طاقت ہم اپنی سوچ سے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے Only thought is capable of inventing the fiction of a state that it is universal by right, of elevating the state to de jure universality۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اسٹیٹ کی طاقت سے بچا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طاقت کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹیٹ اتنا طاقتور ہے اور ہم عام لوگ ہیں اس کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں 2-3 اور چیزوں کو ہرانا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ختم کرنا ہوگا۔ احساس دلائیں اپنے آپ کو کہ آپ جتنے بھی عقائد مانتے ہیں وہ آپ کے اندر سے نہیں آ رہے، بلکہ یہ عقائد آپ کے اوپر ڈالے گئے ہیں۔ اسٹرنر ان عقائد کو سپوکس یعنی بھوت کا نام دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کے عقائد سے لڑنے سے ہم ڈرتے ہیں۔ ایک مثال لے لیتے ہیں انہی احتجاجوں سے۔ مریم نواز نے اپنی تقریر میں عورت کی پاکیزگی اور صفائی کی بات کیوں کی؟ اسٹرنر کہے گا کہ یہی صفائی اور پاکیزگی کا کانسیپٹ ایک سپوک ہے۔ پاکیزگی اور صفائی کا کوئی دور دور تک لینا نہیں ہے زیادتی کے ساتھ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹرنر ان عقائدوں کی حامی کرتا ہے جو ہمارے اندر سے آتی ہیں یا جو اس کے اندر سے آتی ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں جو آپ اپنے آپ کو جان کر سمجھتے ہیں۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو جان کر یہ مان لے کہ ہمیں ساری انسانیت کی حمایت کرنی چاہیے۔ جو عقائد آپ کے اندر سے آتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ سیلف افرمنگ عقائد ہیں جنہیں اسٹیٹ اپنی خواہشات کے لیے چھین نہیں سکتی آپ سے۔ ہمارے معاشرے میں پاکیزگی اور صفائی کے عقائد کو کافی حد تک مانا جاتا ہے۔ یہ بھوت، یہ سپوک ہمارے معاشرے کو ایک قسم کی سوچ میں بند کر دیتا ہے، اور اسٹیٹ اس طرح کے سپوکس کو استعمال کر کے سارے اختلاف کو چپ کروا دیتا ہے۔ پروٹیسٹ احتجاج میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ صفائی یا پاکیزگی کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ احتجاج دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے اور اسکولوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر کے بھوتوں سے لڑیں گے، ہمیں آخر میں پتہ چلے گا کہ سب سے طاقتور بھوت اسٹیٹ خود ہی تھا، اور جب ساری عوام مل کر یہ پہچان جائے گی پھر ہم اپنے اندر کے اصل عقائد کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ ایجاد کر سکتے ہیں جو اسٹیٹ کی ٹوٹیلٹی سے زیادہ خوبصورت ہو، جو واقعی ہر انسان کے حق کے لیے لڑے۔ اسٹرنر کہتا ہے It is only because the individual has not recognized this power, because he humbles himself before the sacred, before authority, that the state continues to exist۔ اپنے اندر کی طاقت سے اپنے آپ کو افرم کرے، اپنے آپ کو جانے، ورنہ ہم جتنے بھی احتجاج کر لیں آخر میں اسٹیٹ نے بس ایک نیا چہرہ پہن کر ہماری آزادی اور حق چھینتے رہنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں اسٹیٹ ہمیشہ ایک نہایت خود غرض چیز ہے۔ اب واپس احتجاج کی طرف چلتے ہیں۔ آپ شاید تھوڑے پریشان ہو
کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اگر مار دھاڑ سے کام نہیں چلے گا اور نہ ہی احتجاج سے، تو پھر ہم کیا ہی کر سکتے ہیں؟ کیا سٹرنر ایک خیالی پلاؤ ہی بنا رہا تھا صرف؟ آپ کی فکر بالکل جائز ہے اور ہمیں اس کا جواب گل ڈلوز کے کام میں ملتا ہے۔ ڈلوز ہمیں اس فکر کا ایک بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے۔ ڈلوز کہتا ہے Politics is active experimentation since we do not know in advance which way a line is going to turn۔ ڈلوز کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں راستے تب ہی کھل کر ملیں گے جب ہم انہیں ایجاد کریں۔ ہم نے جان لیا ہے کہ غصے سے کام نہیں چلے گا، مار دھاڑ سے کام نہیں چلے گا اور نہ ہی عام احتجاج سے بات آگے کہیں بڑھنی ہے۔ پولیٹیکل پروٹیسٹ ڈلوز کے مطابق آرٹ اور گانے کی طرح ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اچھے گانے اور اچھے آرٹ کب ایجاد ہوئیں گے جب تک ہم کسی قسم کے تجربات نہیں کرتے۔ ان تجربات میں بہت سے تجربات بالکل بے معنی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب تجربہ ہماری آزادی کا سبب بنے۔ ڈلوز کہتا ہے کہ عقل مند یعنی ریشنل تجربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقل مند تجربات کا کوئی فائدہ اسی نہیں ہے کیونکہ ان تجربات سے اسٹیٹ اپنی طاقت کو بڑھا لے گا۔ دنیا پہ ایسے تجربات پھینکنے ہیں جن سے دنیا خود ڈر جائے، کیونکہ دنیا عقل مندی کے تجربات کو تو ایکسپیکٹ کر سکتی ہے، لیکن دنیا بے تکے تجربات سے ڈرتی ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑی مشکل ہے، تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک پرانا دوست ہے جس نے اس طرح کا ایک تجربہ کیا تھا۔ وہ فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے تھے ایک یونیورسٹی کے خلاف، اور ان کے ایک ساتھی نے گرم ریپر یعنی موت کا لباس پہن لیا احتجاج کے دوران، اور وہ لوگوں کو ڈرا رہا تھا جو اس احتجاج پہ آئے ہوئے تھے۔ اب اس طرح کے احتجاج میں شاید کوئی ہنس ہے، یہ بھی کون سا احتجاج ہوا جہاں لوگ عجیب و غریب لباسوں میں پھر رہے ہیں، لیکن اس کی اس عجیب حرکت کی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سا راستہ کہاں سے نکلے گا، تو میں بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے اگلے پرامن احتجاج پر کمانڈر سیف گارڈ کا لباس پہن کر جانا ہے۔ وہاں جا کر صابن بانٹیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ تاکہ گندگی ختم ہو وہاں پر۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اور اگر آپ میں سے کسی کے اندر زیادہ دلیری ہے، جا کر ایک افلاطون بن جائیں احتجاجوں میں، ایک ایسا بھیانک روپ خود اپنائیں اور دنیا، اسٹیٹ اور سارے سپوس کو اتنا ڈرا دیں کہ آپ خود آزاد ہو جائیں۔ شکریہ۔